دس از امیزنگ. اور جب اس کو میں نے پڑھا تھا اور جب میں نے اس کو تو میرا خیال میں ایک تو مجھے قرآن پاک کی آیت تو رلاتی بھی ہیں تھوڑا سا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے دماغ سے گئی نہیں تھی، میرے دل سے نہیں گئی آج تک. تو اس لیے میں آپ کو ابھی صرف اپنی فیوریٹ آیات ہیں ان کا میں آپ لوگوں کے سامنے ان کو لے کے آتی ہوں. اور پھر میری تو ساری فیوریٹ ہے پورا قرآن پاک. اگر ہم کوشش کروں گی میں پوری کہ اب اس کے بعد سورت بقرہ کی آیات جو ہے نا پہلی 10 یا 15 وہ ہم لے کے آگے چلیں، ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی. تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں نا، ذرا بی اٹینٹو. مجھے بہت اچھا لگے گا کہ یہ والی جو ہم نے پڑھی ہے نا آیت، اس کو آپ نے بہت غور سے دیکھا. ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. پہلے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، اس میں یعلمو، اس میں اتنی آ رہا ہے یا اتنا آ رہا ہے؟ اتنی اتنی آ رہا ہے. اتنی آ رہی ہے. اتنی کا یا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سیگا کون سا ہے، پریزنٹ کا یا فیوچر کا؟ یہ مزارے مضارع کا. سارے. وہ جانتا ہے، یہ دیکھیں جانتا ہے، یعلمو جانتا ہے. اب پھر ماں کو چھوڑے، اب یا پھر یہ ہم فعل پڑھ رہے ہیں نا، تو ماں تو حرف ہے، جی ابھی ہم باجی حرف جان. پڑھ ہی نہیں رہے، ہم فعل پڑھ رہے ہیں. تو فعل میں یہ بھی اتنی کا یال آ رہا ہے اور یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کہا تھا آپ سے میں نے کہ یہ فی حرف ہے اور الارض یہ اسم ہے. ابھی ہم اسم کی طرف آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف فعل پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے ہم صرف فعل کو دیکھیں گے. اور یہ دیکھیں یخرجو، تو یہ بھی اتنی آ رہی ہے، اس کے اندر یا آ رہا ہے اتنی کا، منہا. اب پھر آتا ہے ینزلو، یا آ رہا ہے اور یہ بھی اتنی آ رہی ہے. اور پھر یہ دیکھیں یا رجو، یہ بھی یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر الرحیم، یہ تو سارے آگے ہمارے اسم آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو ہم نے اپنے فعل مضارع ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے بہت آسانی سے اپنے سیگے اس میں سے نکال کے اور ان کا ترجمہ فیوچر میں کریں گے یا پریزنٹ میں کریں گے. ابھی کیسے ہوتا ہے یہ ذرا آپ غور سے دیکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جانتا ہے اور یہ یالجو جاتا ہے کس میں، زمین کے اندر. وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے. اب یہ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو الارض تھا تو اپنے زمین کی ٹرانسلیشن کر لی، یہاں پہ تو مجھے کہیں الارض نظر نہیں آ رہا، پھر آپ نے زمین کی کیوں ٹرانسلیشن کی؟ یہ آپ کو پتہ چلے گا جب ہم ضمائر پڑھیں گے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ضمائر تھا یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ضمیر جو تھا یہ پروناؤن ہوتے ہیں، پہلے زمین کا نام آیا پھر اس کی جگہ پہ پروناؤن ضمیر آ گیا اور وہ کر رہا ہے زمین کی طرف اشارہ. منہا، تو جو درس نظامے والی ہے ان سے یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف. الارض کی طرف. ہاں. اچھا اب کہتا ہے وما یخرجو منہا وما ینزل من السماء، اور جو وہ آسمان سے اتارتا ہے. ٹھیک ہے. وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، کس میں، آسمان میں. فیہا اس کی ضمیر لوٹ کے جا رہی ہے آسمان کی طرف، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف واپس جاتا ہے، جو اس میں چڑھ جاتا ہے، وہو الرحیم الغفور. یعنی کہ اب آپ نے ایک چیز یاد رکھیں گی نا آپ اپنے ذہن میں، تو آپ کو اس کی تفسیر بڑی مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے آپ. آپ یہ دیکھ لیں کہ زمین میں سے جاتا ہے. ٹھیک ہے. زمین میں جو زمین کے اندر گیا، ان سائڈ گیا. یخرجو جو آؤٹ سائڈ گیا زمین سے باہر. پھر جو آسمان سے اترا نیچے ہمارے لیے آیا. اور یارجو، اور جو آسمان کی طرف گیا. ہم سیڑھیاں جب چڑھتے ہیں تو ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں نا، تو یارجو چڑھنا ہوتا ہے. اب آپ نے یہ 4 چیزیں یاد رکھنی ہے. مجھے بتائیں اس پوری آیت میں چیز آپ کو تھوڑی سی بھی ڈفرنٹ لگ رہی ہو، کسی ایک بندے کو، مطلب جو زیادہ قرآن پاک کو ریڈنگ ہم کرتے ہیں، سم ٹائمز ہم بغیر سمجھے بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو بھی ذرا 1 سیکنڈ دیں اس والی آیت کو. میں بتاتی نہیں ہوں. باجی جان. نہیں لگ رہا نا؟ ہے. نہیں. آپ نے آیتوں کو زیادہ تر پڑھا ہے نا، تو اس میں آتا ہے وَهُوَ الغفور الرحیم. غفور الرحیم 70 دفعہ آیتوں میں جی آیا ہے قرآن پاک میں، پہلے غفور پھر رحیم. غفور الرحیم، غفور الرحیم. بٹ یہاں پہ کیا آ رہا ہے، وَهُوَ الرحیم الغفور. ہو گیا نا ڈفرنٹ. جی باجی جان. اب آپ ذرا جی باجی ایک جان. لمحے کے لیے ذرا غور کریں کہ رحیم پہلے آ رہا ہے غفور، جبکہ 70 ٹائم قرآن پاک میں غفور پہلے آیا اور رحیم. اور ہم بھی عام طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے.
اللہ معاف کر دے گا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ رحیم الغفور ہے، حالانکہ بات تو ایک ہی ہے، لیکن اس آیت میں الرحیم ہونے سے ٹوٹل اس کا کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے، ٹوٹل. اب کیسے؟ اب مجھے صرف ایک بات بتائیں، آپ نے ایک گلاس میں پانی پینا ہے، اور وہ گلاس گندا ہے. اب آپ کہتے ہو کہ نہیں، مجھے اس کو پہلے صاف کرنا ہے، پھر مجھے پانی پینا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ اس کو صاف کرتی ہیں اور پھر اس کو پانی پیتی ہیں. اگزامپل آپ نے لینی ہے، پہلے میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کر دوں گی نا، پھر آپ کو اوپر والا بہت آسانی سے سمجھ آئے گا. پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں نہیں، پہلے گلاس کو صاف کرو. تو گلاس صاف کر کے آپ اس میں پانی ڈالتی ہیں اور پیتی ہیں. اسی طرح جو انسان ہے نا، وہ آپ یہاں پہ نا رحیم کو رحمت کا ورڈ سے لیں. رحیم جو ہے نا رحمت سے نکلا ہے، اور رحمت جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایک کرم نوازی ہوتی ہے، ایک رحم ہوتا ہے ہمارے، وہ خیال کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے. تو رحمت کو آپ جنت کے طور پہ لیں، اور جب ہم جنت میں اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے گا نا، تو ہم جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں ہم گندے مندے تو جا نہیں سکتے. ہم صاف ہوں گے تو جنت میں جائیں گے. صاف کیسے ہوں گے؟ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، جتنے بھی برے عمل کیے ہیں، اللہ ہمیں اس کو معاف کرے گا. تو غفور ہوگا وہ معاف کرے گا ہمارے وہ والے گناہ. ہم پاک صاف ہو جائیں گے، پھر ہم جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ہمیں رحم پہلے چاہیے اور مغفرت بعد میں چاہیے. جیسے ہم نے پانی پینے کے لیے گلاس کو صاف کر کے پانی ڈال کے گلاس پہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں صاف کرنا ہے اور پھر ہمیں اپنی رحمت میں. یہ آپ کو پورے قرآن پاک میں اسی پیٹرن پہ ملے گا. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کو معاف کرنا ہے، پھر ہماری جنت میں داخل کرنا ہے. لیکن یہاں پہ وہ پہلے ہم سے رحم کر رہا ہے، پھر ہمیں جنت میں لے کے جا رہا ہے. اس والی چیز کو اب ذرا مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم اوپر آتے ہیں. یعلم، کال جوائن کرنا. اب آپ اوپر آتے ہیں. یعلم ما جو فی الارض، یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ انسان کی بات ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ اللہ جانتا ہے، تو علم کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے. ایک بیج بھی جاتا ہے، ایک درخت اگتے ہیں، گھاس اگتی ہے، کھیت اگتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ وہ زمین میں گیا ہے اور مجھے اس کو کیسے انہوں نے پانی دیا، اس کا خیال رکھا ہے اور اس کو مجھے پودا بنانا ہے. اور جو زمین سے نکلتا ہے، پھل فروٹ، مطلب ہم مٹی سے بنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی پانی سے مل کے بنایا. اب ہمارا جو کھانا ہے نا، 99.9% زمین سے ہی آتا ہے. ہم گوشت کھاتے ہیں تو آپ کہیں گے گوشت کیسے زمین سے آتا ہے؟ سورس دیکھو. گوشت ہم بکرے کا کھاتے ہیں، گائے کا کھاتے ہیں، بھینس کا. وہ چرتی ہیں، ان کو فوڈ کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے. تو وہ پھر ان دا اینڈ گوشت بھی ہمیں زمین سے ہی مل رہا ہے. انڈے، مرغی دانہ چنتی ہے، جو بھی کھاتی ہے انڈے دیتی ہے زمین سے. ہم زمین کے، ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اور جو وہ زمین سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے. اب وہ کہہ رہے کہ وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے. کیا اترتا ہے؟ ہمارے لیے روزی اترتی ہے، رزق اترتا ہے، بارش اترتی ہے. رحمت کے طور پہ ہم بارش کو لیتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، وہی اتری ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ زمین سے اترتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے اور جو واپس جاتا ہے، وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اوپر کیا جا رہا ہے. ہمارے اعمال جاتے ہیں، ہماری روحیں جاتی ہیں اوپر. ہمارے اعمال، ہم کہتے ہیں نا آخرت کے لیے اپنا اعمال سیٹ کر لو. تو ہم نے جتنی عمل یہاں پہ کیے وہ کہاں جائیں گے؟ اوپر جائیں گے نا، کیونکہ حساب تو اوپر ہونا ہے. چلے، اب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا علم ہے سارا. ہم ڈائریکٹ انسان کو نہیں لیتے، انڈائریکٹ انسان کو یہاں پہ لے لیتے ہیں. لیٹس سپوز، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے انسان کو ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یالج فی الارض، جو کچھ زمین میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا، اس کو رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، اور رحم بھی رحمت سے نکلا ہے. اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر وہ اپنی زندگی کے ابتدائی 1 سال 9 مہینے گزارتا ہے، جس میں اس کی پوری نشو، اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے اندر سے، پھر وہ باہر نکلتا ہے. تو ماں 9 مہینے بڑے پیار سے اپنے پیٹ کے اندر اس بچے کو رکھتی ہے. اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ایک انسان کی پیدائش ہے، اور وہ تکلیف برداشت کرتی ہے. مرد کہتے ہیں نا، عورت کی جب پیدائش بچے کو کر رہی ہوتی ہے، دے رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کی قبر کھلی ہوتی ہے، یعنی وہ موت سے مل کے دوبارہ واپس آتی ہے، جو نارمل ڈلیوری کی بات کر رہی ہوں میں. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے. تو اب بچہ ماں کے پیٹ میں گیا، بڑا پیدا ہوا، پلا بڑا، ان دا اینڈ اس نے جانا کہاں ہے؟ زمین میں. ایک گود سے نکلا، تو جو زمین میں جو قبر ہے نا، ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے وہ ایک رحمت ہے. وہ بھی ماں کے پیٹ کی طرح ہیں، وہ بھی اس میں بڑے خوش رہیں گے اگر وہ اچھے اعمال کر کے جا رہے ہیں.
تو جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے وہ دیکھتا اب چلا تو گیا، اب نکلے گا کیا؟ اس کے اعمال نکلیں گے، اس کی روح نکلے گی، اور وہ عمل زمین سے نکل کے کہاں جائے گا؟ آسمانوں کی طرف. اور وہ کہتا ہے وَمَا يُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے اترتا ہے. کیا اترا ہمارے لیے آسمان سے؟ اور ہمارے لیے میں نے آپ کو بتایا رزق اترا، یہ سب. اور ہماری روحیں بھی تو آسمان سے آتی ہیں. یہ بھی تو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ایک پانی پی لو. تو ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہماری روحیں آسمان سے آتی ہیں اور بچے کے اندر آتی ہے اور اس کو زندہ کر دیتی ہے. اور جب وہ جاتی ہے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو اس میں چڑھتا ہے اور جو واپس آسمان کی طرف جاتا ہے. اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے بتائیں، جیسے اللہ تعالیٰ یعلم اپنا علم سکھاتے ہیں، جیسے وہ سورہ رحمان کی آیت ہے الرحمن علم القرآن. رحمان ہے، پہلے اس نے رحمت کی ہے، پھر ہمیں قرآن پاک سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہ پہلے رحمت کر رہے ہیں. ہمیں پہلے اس قبر کو ہمارے لیے رحمت بنا رہے ہیں کہ نہیں، یہاں ہمیں اسٹے کرنا ہے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، جب تک قیامت کے دن ہمارا حساب نہیں ہوتا، پوری دنیا ختم نہیں ہوتی. ہمارے لیے یہ برزخ ہے، ہمیں یہاں ویٹ کرنا ہے. اور وہ ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں جب ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی؟ ہمیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحم چاہیے. ہمیں وہاں پہ اپنی زندگی کو آسان، بے شک ہم نے برے اعمال کیے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں. جب ہمیں اللہ تعالیٰ رحمت میں رکھے گا اور ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں، اور ہمیں جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے ہمیں غفور کرے گا، ہمیں بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہاں پہ پہلے ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، پھر ہمیں مغفرت کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے واپس زمین میں آنا ہے اور واپس جانا ہے. آسمان سے ہم اترے ہیں اور پھر واپس آسمان کی طرف جانا ہے. تو ہمیں جنت میں جانے سے پہلے جو ہم برزخ میں رکیں گے وہاں ہمیں رحمت چاہیے، اور پھر جب ہم جائیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں مغفرت چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَهُوَ الرحیم الغفور، کیونکہ ہمیں ان سارے پروسیس سے گزر کے اللہ ہمیں تیری مغفرت چاہیے. پہلے رحمت چاہیے، پھر مغفرت چاہیے. اور ابھی یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 2، اگر آپ سورۃ سبا کی آیت نمبر 3 کو پڑھیں گے کنٹینیوٹی میں، وہاں آگے انسان کا ذکر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ مخاطب ہی اللہ تعالیٰ انسان سے ہیں. لیکن اگر اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں قرآن پاک سمجھ کے پڑھو. ہم بیٹھ کے ایک بڑا اچھا سا قرآن لے لیا، اس کا لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح آ جاتی. آپ پڑھ لیجئے گا جو میں نے پڑھایا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اور دوسرے سے، تو وہ آپ کو حرف بہ حرف، جیسے میں نے پہلے بتایا، آپ کو ترجمہ کریں گے. جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جانتا ہے جو نکلتا ہے، جانتا ہے جو آسمان سے جاتا ہے، اور جانتا ہے جو اس میں چڑھتا ہے. اینڈ دیٹس آل. اور وہ رحیم ہے اور غفور ہے. لیکن اگر ہم اس کی فارمیشن پہ، اس کے لفظوں کے آگے پیچھے ہونے پہ، اس کی گرامر پہ غور کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، تو تب ہمیں قرآن کے وہ والے دروازے کھلتے ہیں ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پہ کھلیں، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں.